صحابہ کرام کی جماعت میں ایک بڑا ہی مشہور نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو وحی لکھنے کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو وحی لکھنے کا کام کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک نام حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ سامنے سے وہ سوال کرتے ہیں، کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ کیسے ہو، کیا حال ہے؟ جس طریقے سے آج ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے، حال احوال دریافت کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما تقول، کیا کہہ رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، منافق ہو گئے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، اللہ کے نبی ہمیں جنت کے ذریعے سے، جہنم کے ذریعے سے اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی کے پاس سے ہم واپس اپنے گھر آتے ہیں، آفسنا الازواج والاولاد والضیعات، تو ہمیں اپنی بیوی، بچے اور دنیاوی کام کاج، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر الہی سے، اس واعظ و نصیحت سے مشغول کر دیتی ہیں، دنیاوی کام کے اندر ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ تو میرا بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں سے واپس آتا ہوں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سنو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی حال پر باقی رہو جس حال پر میرے پاس ہوتے ہو جب میں تم کو نصیحت کر رہا ہوتا ہوں، اگر اسی کیفیت پر باقی رہو تو اللہ کے ملائکہ تم کو رستے پر چلتے ہوئے، بستر پر لیٹتے ہوئے مصافحہ کریں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتاً ساعتاً، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ کچھ اوقات ہیں ذکر الہی کے، کچھ اوقات ہیں عبادات کے، کچھ اوقات ہیں دنیاوی امور کو، بیوی اور بچوں کو ٹائم دینے کے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں بہت سارے مسائل کا، بہت سارے پیغامات کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک مسئلے پر ہم غور کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام روحانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ سماج سے کٹ کر کے، معاشرے سے کٹ کر کے آپ چٹل میدان کے اندر، جنگلات کے اندر جا کر کے کٹیا بنا لیں اور وہاں صرف اللہ اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے ولیکن ساعتاً ساعتاً، کچھ ٹائم عبادت کے ہیں، کچھ ٹائم اللہ کی بندگی کے ہیں، کچھ ٹائم تمہاری زندگی کے اندر ایسے ہونے چاہیے، بیوی کو بھی ٹائم دو، بچوں کو بھی ٹائم دو، کاروبار بھی کرو، دنیا بھی بناؤ، دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے، لیکن اصل نگاہ جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔